السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایف آئی اے میں طویل عرصے کے بعد 72 افسران اور اہلکاروں کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ اس میں 40 افسران اور اہلکار ایف آئی اے امیگریشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے تبادلے اس وجہ سے کیے ہیں کہ ان کے انسانی اسمگلرز کے ساتھ مبینہ طور پر روابط سامنے آئے ہیں۔ یہ ایک رپورٹ تھی جس میں انکشاف ہوا۔ یہ بات ویسے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ انسانی اسمگلرز کے ساتھ ایف آئی اے امیگریشن کے افسران اور اہلکاروں کے ساتھ ان کے آپس میں کیا گٹھ جوڑ ہیں یا روابط ہیں، یہ ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، لیکن کبھی پکڑی جاتی ہے یہ باتیں، کبھی نہیں پکڑی جاتی ہیں۔ اعلیٰ حکام کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ کارروائی سے گریزاں رہتے ہیں۔ ماضی کی بات کی جائے تو یونان میں جو کشتی کا حادثہ ہوا تھا جس میں 80 سے زائد افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے، ان میں سے بھی تقریباً جو تھے وہ قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہی نکل کے گئے تھے، جو یہاں سے نکلے تھے اور پھر یونان کی طرف، وہ بھی انسانی اسمگلروں نے انہیں بھیجا تھا۔ میں آپ سے بات کروں کہ اس ٹائم جو اس سانحے میں بچ گئے تھے پاکستانی، انہوں نے اہم انکشافات کیے تھے کہ انہیں ایجنٹوں نے اس طرح سے بھیجا ہے، وہ کراچی ایئرپورٹ سے نکلے ہیں اور کئی انکشافات کیے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے انکوائری شروع ہوئی تھی، لیکن وہ انکوائری بھی انجام تک نہیں پہنچ سکی۔ اس میں اعلیٰ افسران سے لے کے نیچے تک عملہ مبینہ طور پر ملوث تھا، اور پھر یہ انکوائری اس میں کچھ افسران کے تبادلے کر دیے، کچھ کو رکھ دیا، اسی طریقے سے ہوتا رہا، اور اس کے بعد یہ انکوائری بھی ابھی انجام پذیر نہیں ہو سکی۔ اب یہ 72 افسران کے تبادلے تو کیے گئے ہیں، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں، انٹیلیجنس بیورو نے ایک رپورٹ دی تھی۔ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ تمام انسانی اسمگلرز اور ایف آئی اے امیگریشن کے افسران اور اہلکاروں کے ساتھ ان کی سہولت کاری، ایجنٹوں کی سرپرستی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس رپورٹ کے اندر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ امیگریشن حکام کی جانب سے ایجنٹ مافیا کی سرپرستی کی جا رہی ہے، اور اس سہولت کاری سے، یہ مجرمانہ سہولت کاری سے جو ہے عرب ممالک میں پاکستان کی جو ہے وہ ساکھ بڑے پیمانے پر مجروح ہوئی ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، اگر آپ دبئی کو ہی لے لیں تو اب انہوں نے ویزا دینا چھوڑ دیا ہے کہ 45 سال سے کم عمر کو وہ ویزا ہی نہیں دے رہے۔ اگر فیملی کے ساتھ ہے تو دے رہے ہیں، ورنہ نہیں دے رہے۔ عمرے ویزے کے اوپر لوگ وہاں جاتے تھے اور عمرہ ویزا کے اوپر وہاں گداگری کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے سعودی حکام نے ورک ویزا پر بھی سختی عائد کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے مشرق وسطیٰ، بحرین، عمان، قطر، انہوں نے بھی ورک ویزا میں بڑی سختی کر دی ہے، اور جو پاکستانی ورک پروموٹرز ہیں انہیں بھی 20 ویزا کے حصول کے لیے کہا گیا ہے کہ صرف 20 ویزا کے لیے اپلائی کریں، اور باقی اس سے زائد کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ جبکہ زائرین کا جو ویزا تھا، رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زائرین کا جو ویزا ہے وہ غیر قانونی طریقوں سے یورپ جانے اور وہاں پر بھی گداگری کے واقعات سامنے آنے پر عراقی حکومت بھی جو ہے وہ سخت نالہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کی ساکھ مجروح ہو رہی ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ پر نشاندہی کی گئی، اور نشاندہی کے بعد یہ 72 تو تبادلے کیے گئے، لیکن 40 جو امیگریشن کے تبادلے کیے گئے، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آئی بی نے رپورٹ دی، اور آئی بی کی رپورٹ کے اوپر یہ تبادلے کیے گئے ہیں، لیکن ان کو کوئی سزائیں نہیں دی گئی، صرف ان کو ہٹایا گیا ہے، اور کسی کو امیگریشن سے ہٹا کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل بھیجا گیا ہے، کسی کو ہٹا کے کرائم کارپوریٹ سرکل بھیجا گیا ہے، کسی کو ہٹا کر کسی اور شعبے میں بھیجا گیا ہے، لیکن انہیں کوئی سزائیں نہیں دی گئیں، اور نہ ہی محکمہ جاتی کارروائی کی کوئی اطلاع ہے۔ تو اگر یہ کارروائی ہوتی تو بات بنتی، لیکن اس رپورٹ کے اوپر صرف
ایک جس کو کہتے ہیں کہ کاغذی کارروائی کی گئی ہے، ادھر سے ادھر تبادلے کیے گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ 40 جو ہٹائے گئے ہیں یہ دوسرے شعبوں میں جا کر کیا کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں. اپنے ہوسٹ حمید قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.